सल्तनत या एम्पायर के हवाले से अमूमन बहस रहती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के मुफक्किरीन में। इवन ग्लोबल नॉर्थ में जो प्रोग्रेसिव मुफक्किरीन हैं वो भी इम्पीरियलिज़म को बुरा कहते हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ राइट विंग ऑथर्स हैं जैसे नील फर्गुसन। उनके ख़्याल में अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो एम्पायर्स और ख़ुसूसन ब्रिटिश एम्पायर जो है वो दुनिया के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। उसने कई इलाकों में जाकर अपनी कॉलोनीज़ में जाके तालीम को फ़रोग़ दिया, साइंस को फ़रोग़ दिया, रेलवे लाइन बिछाई और उसके अलावा जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दिए, जुडिशरी दी, पार्लियामेंट दिए, ब्यूरोक्रेसी जदीद ब्यूरोक्रेसी दी। और कुछ लोगों का ख़्याल भी है कि अफ़गानिस्तान में इस हवाले से मसला रहा, अफ़गानिस्तान में जो है वो रियासत डेवलप नहीं हो सकी क्योंकि वो कभी कॉलोनाइज़ नहीं हुआ। उसके बरक्स इंडिया या पाकिस्तान में एक रियासती ढांचा था। बिल्कुल इसी तरह एक अमेरिकन सिया फार्म मुफक्किर वो स्कॉटलैंड की मिसाल देते हैं कि स्कॉटलैंड पर रोमन्स कब्ज़ा नहीं कर सके और इंग्लैंड पे रोमन्स ने कब्ज़ा किया तो इंग्लैंड तरक्की के हवाले से आगे चला गया क्योंकि रोमन एम्पायर ने वहाँ पर कुछ रियासती ढांचा या इम्पीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और नील फर्गुसन बुनियादी तौर पे दूसरी सल्तनतों की मिसालें देते हैं कि भई अगर बरतानिया नहीं जाता कोई और चले जाता, और वो जो बरतानिया के मुकाबले में दूसरी सल्तनत थीं वो ज़्यादा ब्रूटल थीं। कुछ मुफक्किरीन उसमें बेल्जियम की मिसाल देते हैं जिसके किंग लियोपोल्ड के बारे में ख़्याल किया जाता है कि उसने खाली बेल्जियम कांगो में तकरीबन 1 करोड़ के करीब अफ़राद को मारा, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है वो उनके हाथ काटे। तो लेकिन दूसरी तरफ जो मुफक्किरीन हैं वो ये कहते हैं कि इन सल्तनतों की वजह से बड़े पैमाने पे खून खराबा भी हुआ, और ये ज़रूरी नहीं कि अगर ये सल्तनतें ना होतीं तो इंसान की तरक्की का पहिया आगे की तरफ नहीं बढ़ता। वो मिसाल देती हैं कि जिस तरह पेपर जो है वो चीन में इजाद हुआ, गन के हवाले से भी चीन का कहा जाता है, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया में भी आया, वो यूरोप में भी ट्रैवल कर गया। एग्रीकल्चर मिडिल ईस्ट में डेवलप हुई लेकिन वो यूरोप में भी गई, दूसरे इलाकों में भी गई। इसी तरह मैथमेटिक्स हिंदुस्तान में और दूसरे इलाकों में डेवलप हुई लेकिन वो अरब वर्ल्ड में भी आई और उसके बाद यूरोप में भी आई। तो ये किसी न किसी तरह पहुंच जाता, उसमें ज़रूरत नहीं थी। और वो ये कहते हैं कि अगर नील फर्गुसन की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी देखा जाए तो शशि थरूर और दूसरे इंडियन राइटर्स, उनके ख़्याल में ये कलोनियलिज़म जो था उसने हिंदुस्तान को जो है वो पीछे भी धकेला। स्पेशली कुछ मईशतदानों का ख़्याल है कि हिंदुस्तान में एक बुर्जुआजी तबका इमर्ज हो जाता, और इवन मुग़लों के दौर में ऐसे मनी लैंडर्स थे जो जिन्होंने मुग़लों को या शहज़ादों को उस दौर में 1 लाख के करीब जो है उधार दिया, फ़ौजों की अपकीप के लिए उधार देते थे या दूसरे मामलात के लिए। तो मनी लैंडर्स का एक तबका मारिज़ वजूद में आ गया था। कुछ और मईशतदानों का ख़्याल है कि हिंदुस्तान में कॉटन की इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त थी और ये यूरोप को इम्पोर्ट करती थी। शशि थरूर तो उसके जो तारीख़ को मज़ीद पीछे लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि रोमन दरबार में ख़वातीन लड़ती थी हिंदुस्तानी कपड़ों की मसनूआत के लिए। और बहुत सारे मईशतदानों का ख़्याल है कि बरतानिया के आने से पहले या यूरोपियन के आने से पहले जो इंडिया था वो हब था, और इवन ये यूरोप को भी एक्सपोर्ट करता था। हिंदुस्तान की कॉटन की एक्सपोर्ट को जो है वो साम्राज्य क़ुव्वतों ने, साम्राज्य गवर्नमेंट ने जो है उसको ख़त्म किया, हैवी टैक्स लगाए और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को सिस्टमेटिकली तबाह किया। नील फर्गुसन के इस दावे को कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया और तालीम को फ़रोग़ दिया। शशि थरूर का कहना यह है कि तालीम का बजट बरतानवी हिंदुस्तान में बहुत कम था, और वो मिसाल देते हैं कि अगर न्यूयॉर्क रियासत से कॉलोनियल टाइम में कोई डिग्नेटरी विज़िट करने आया, कोई ऑफिशियल विज़िट करने आया, एंड टू हिज़ अटर सरप्राइज़ पूरे हिंदुस्तान का तालीमी बजट वो न्यूयॉर्क रियासत या न्यूयॉर्क सिटी से भी कम था। अ, जहाँ तक रेलवे और दूसरे मामलात की बात है तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए ये बुनियादी तौर पे हथियार और फ़ौजियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया। और साम्राज्य के इन जनरल या साम्राज्य ममालिक के हवाले से इन जनरल जो बात होती है
کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ترقی کے راستے کھولے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ جب ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں کنکسٹاڈور پہنچے، فرانسس پیزارو اور دوسرے لوگ جب پہنچے تو وہ کتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس اپنے ساتھ مجرموں کو لے کر آیا تھا، جو اور وہ بھی کنوکٹڈ مجرم تھے، اور ان کی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ نہیں تھا۔ اسی طرح یہاں سے جو مشنری گئے انہوں نے کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ کلونیل امپائرز پر ایون الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں یہ گئے وہاں پر انہوں نے جاگیرداری کو پرپیچویٹ کیا، جاگیرداری کو مستحکم کیا، جس کی وجہ سے سماج کا پہیہ آگے جانے کے بجائے مزید پیچھے گیا اور وہ اسٹیٹک ہو گیا، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ منڈی بنا دیا۔ اور کچھ مفکرین برطانوی سیاستدانوں اور آفیشلز کے بیانات ریکارڈ پر بتاتے ہیں، جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم نے ہندوستان کو ایک ایکسپورٹنگ کنٹری سے ایک امپورٹنگ کنٹری میں کنورٹ کر دیا۔ اسی طرح جیرن ڈائمنڈ اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس میں جو ہے گلوبل انیکویلٹی یا امپائرز جو ہوئیں یا امپیریل کنٹریز کو جو برتری ہوئی، اس میں جیوگرافی کا بڑا رول تھا۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر ایزیلی یورپ تک ٹریول کر گئی، کیونکہ اگین یہاں جیوگرافی کا رول تھا، زمین نسبتاً ہموار تھی، تو وہ یوریشیا سے یورپ تک، مڈل ایسٹ سے یوریشیا جانا اور وہاں سے یورپ تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ مڈل ایسٹ سے یورپ تک گئی۔ جہاں تک پروڈکٹس کا تعلق ہے کہ کیا ان مختلف ممالک کی پروڈکٹس ڈفرینٹ تھیں، چائنا اور ہندوستان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یورپینز کی آمد سے پہلے وہ گلوبل جی ڈی پی کو 40% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایشیا ان جنرل 70% کنٹریبیوٹ کرتا تھا، اور عالمی استعمار نے طاقت کے ذریعے ان ممالک کو مغلوب کیا۔ بالکل اسی طرح ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں اور نیو ورلڈ میں آپ چاہے وہ مکئی دیکھیں، پوٹیٹو دیکھیں، یا دوسری آپ پروڈکٹس دیکھیں، وہ بہترین پروڈکٹس بناتے تھے، اور بالکل اسی طرح ان کے پاس فطری طور پر جو تھے وہ لڑائی والے جانور نہیں تھے۔ مثلا ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں لاما تھا، گھوڑا نہیں تھا۔ اور جب اسپین کے لوگ وہاں پر پہنچے، اسپین کے کنکسٹاڈور وہاں پر پہنچے، تو وہ پہلے ہی 400 سال سے لڑ رہے تھے۔ اس لیے کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ بنیادی طور پر مغرب نے ہتھیاروں میں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی، اور اس ہتھیاروں میں ایڈوانسمنٹ یا اس میں تھوڑی ترقی کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا۔ جہاں تک شپ بلڈنگ کا تعلق ہے، جان ہا جو پہلا ایکسپلورر تھا، چائنا بہت سارے شپ بناتا تھا، ہندوستان میں بہت سارے ساحلی علاقے تھے، یقیناً وہ بھی شپنگ کرتے تھے، عربوں میں شپ بلڈنگ کامن تھی، تو وہاں پر بھی یہ تھا۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ اور امریکاز میں جو ہے وہ 12 ملین غلاموں کو لے کر لایا گیا۔ یہ کنسنسس فیگر ہے، ہارورڈ زن کہتا ہے 55 ملین غلاموں کو لایا گیا، 2 ملین سے زیادہ غلاموں کو مڈل پیسج میں مارا۔ جو بلیک آتھرز ہیں وہ کہتے ہیں 4 ملین کے قریب مارے۔ اسی طرح ریڈ انڈینز یا وہاں کے مقامی لوگوں کی آبادی، نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کے لوگوں کی آبادی جو ہے وہ 59 ملین تھی ہارورڈ زن کے مطابق، جو یورپ کے برابر تھی۔ رائے کسانڈرا تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 120 ملین، رائے کسانڈرا کا تعلق آسٹن اسکول سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 120 ملین سے زیادہ تھی۔ اور کرسٹوفر کلارک کیمبرج ہسٹورین کے خیال میں جو مقامی افراد تھے ان میں سے 80% سے زیادہ مارے گئے، جبکہ رائے کسانڈرا ہاورڈزن کا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ ماری گئی۔ نیل فرگوسن کا خیال ہے کہ اگر یورپینز نہیں پہنچتے تو ٹامس ہابس کے مطابق زندگی جو ہے وہ بروٹش ہوتی، لیکن سوال جس طرح ٹامس ہابس نے کہا ہے کہ لائف واز سولیٹری اور بروٹش تھی، ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا، لیکن دوسرے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ یا امریکاز میں سرٹن ٹرائبس کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اس میں وہ کئی برسوں تک، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 400 سال تک وہاں پہ امن رہا، جبکہ یورپ میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں آپ دیکھیں کہ اگر لائف برٹش تھی تو وہاں پر کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ پلیگ نہیں آیا جتنے یہاں پر آیا، اور یورپ میں جو 13 سینچری میں پلیگ آیا اس میں
کے مطابق 1/3 یورپ کی پاپولیشن ختم ہو گئی، کئی علاقوں میں 50% ختم ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 35% سے زیادہ یورپ میں ہلاکتیں ہوئیں اور دوسرے علاقوں میں ہلاکتیں ہوئیں۔ تو لائف تو برٹش جب ہوتی جب لائف کا ویری ایگزسٹنس جیپرڈائز ہوتا یا خطرے میں ہوتا۔ ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں اتنے بڑے پیمانے پہ پلیگ نہیں آئی، بلکہ ان کے لیے تو لائف اس وقت بروٹش ثابت ہوئی جب یورپ کے لوگ وہاں پر بیماریاں لے کر گئے، اور ان بیماریوں کی وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر لوگ مرے، کیونکہ ان کے پاس کوئی امیونٹی نہیں تھی۔ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جی کریٹیوٹی اور یہ رینیساں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو خیالات کی جتنی آزادی نسبتاً اگر کسی یورپی ملک میں سب سے زیادہ تھی، وہ غالباً اٹلی میں تھی، جہاں مجسمہ سازی اور دوسرے تھیں۔ کاروبار بھی یہاں پہ تھا، میجیٹی فیملی اور دوسری فیملیز یہاں پر موجود تھیں، لیکن اٹلی پھر اس طرح ترقی کیوں نہیں کر سکا جس طرح برطانیہ نے ترقی کی۔ یا ہیپسبرگ ایمپائر جو تھی اس کے پاس بھی کالونیز تھیں، رشیا کے پاس بھی کالونیز تھیں۔ میرا خیال ہے، اور بہت سارے مفکرین بھی اس پر بات کرتے ہیں، کہ کالونی اور کالونی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی کالونی مل گئی جو زرخیز نہیں ہے، جس میں نیچرل ریسورسز نہیں ہے، جس کی صرف اسٹریٹجک ویلیو ہے، تو غالباً اس کا پھر معاملہ اتنا بہتر نہیں ہے۔ برطانیہ لکی تھا کہ ایجپٹ اور یو ایس اور انڈیا جیسی اس کو کالونی ملی، جن کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور کچھ انڈین آتھرز کا کہنا ہے کہ $45 ٹریلین خالی انہوں نے وہاں سے صرف ہندوستان سے چرائے ہیں، یا ہندوستان سے لوٹ کر لے کر گئے ہیں۔ انگلش ڈکشنری میں ایون لوٹ کا لفظ، ٹھگ کا لفظ، یہ سارے یہاں سے گئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہت سارے آفیشیل انتہائی کرپٹ تھے۔ ہم اس سیریز کو، امپائر کی اس سیریز کو جاری رکھیں گے، یہ اس کا پارٹ 1 ہے، میں پارٹ 2 کے ساتھ آؤں گا۔